ان سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے میرے مائنڈ میں آیا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو سناؤں. ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم, ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم, وسوئے کعبہ گئیں جب تلاش جا کے لیے, وسوئے کعبہ گئیں جب تلاش جا کے لیے, ردا یہ غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ, ردا یہ غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ, حرم ازل سے ہے مخصوص مرتضیٰ کے. واہ واہ واہ, کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو بہت بہت مولا کائنات کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں, ذکر مصطفیٰ کریں ذکر مرتضیٰ نہ کریں, ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. السلام علیکم, میں ہوں یاسر علی. ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ 13 رجب المرجب کے حوالے سے ہے. 13 رجب کے دن بہت بڑی ولادت ہوئی تھی. 13 رجب کے دن بیت اللہ شریف میں امام علی علیہ السلام کا ظہور ہوا. اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ سید فرحان شاہ جی موجود ہیں. یہ ہمیں مولا کائنات کی شان میں واقعہ سنائیں گے. وکی بھائی کو آپ جانتے ہیں, فہد بھائی کو بھی آپ جانتے ہیں. تو بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں ہم محفل پاک کا. آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ایمان کہا. سبحان اللہ. آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جگر کا ٹکڑا دیا. آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو کہ وسیع مصطفیٰ ہے. آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کو حضور نے کہا علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے سیکھی. فرق یہ ہے میرے بعد نبوت نہیں ہے. آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کو حضور نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے. آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو فاتح خیبر ہے. آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو غیر فرار ہے, جو حیدر کرار ہے. بے شک. چلے ہم فرحان شاہ جی سے واقعہ سنتے ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی شان مبارک میں. جی شاہ جی بیان کریں. ماشاءاللہ. بہت شکریہ یاسر, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ویورز. میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا, وکی بھائی آپ کا بھی, فہد آپ کا, یاسر آپ کا, اور میں مبارکباد پیش کروں گا آپ سب کو آج کے بہت پرمسرت اور بامبارک دن پہ جو کہ مولا کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. 13 رجب المرجب کا دن ہے اور بہت خوشی کا دن ہے یہ جو آج کا جو دن ہے. اور صرف فرش پہ نہیں, عرش پہ بھی فرشتے بھی اس دن کی خوشی جو منا رہے ہیں. بالکل. اور اسی نسبت سے چونکہ یہ ولادت کا دن ہے تو میں آج آپ کو مولا کائنات امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولادت کا ہی آپ کو واقعہ سناتا ہوں تاکہ مطلب ان کی ولادت کی یاد بھی تازہ کی جائے اور ان کی ولادت کی مناسبت سے اس جو یہ واقعہ ہے اس کو کوریلیٹ کیا جائے اور جو ہے وہ بہت سارے ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے اس واقعے سے ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو, پتہ چلے کہ ہمارے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا ظہور کس طریقے سے ہوا خانہ کعبہ میں. اچھا, یہ واقعہ ہے 599 اے ڈی کہتے ہیں جو کہ بیفور کرسٹ ہوتا ہے, جو کہ حضرت عیسیٰ کی جو ان کی پیدائش تھا اس سے پہلے, اور اے ڈی جو ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش تھا اس کے بعد. ٹھیک ہے, 599 اے ڈی میں مولا کائنات امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور یہ اس سے 2 دن پہلے جو ہے وہ 11 رجب کے دن جناب بی بی فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت امام علیہ السلام کی والدہ تھی, ان کو جو ہے وہ نزا ہوئی, ان کو آمد ہوئی اللہ کے فرشتوں کی طرف سے کہ بی بی آپ خانہ کعبہ کی طرف جائیں. جب ان کے اندر یہ آمد ہوئی نا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف 11 رجب کے دن چل پڑی. 11 رجب خانہ کعبہ چونکہ ظاہر سی بات ہے اپنا جو ہے وہ اس وقت
یہ مقدس تھا تمام مسلمانوں کے لیے، اس لیے لوگوں کی چہل پہل بھی وہاں پر رہتی تھی۔ اچھا، تو وہ جب خانہ کعبہ کی طرف چلی تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کے خانہ کعبہ کی دیوار کو یوں کر کے دیکھ رہی ہوں اوپر سے لے کے نیچے تک، اور سوچ رہی میں اب کیا کروں، کہ اچانک خانہ کعبہ کی دیوار ٹوٹنی شروع ہو گئی، اور ایسے اس کے اندر ایک شگاف بن گیا دروازے کی طرز کا۔ جناب فاطمہ بنت اسد اس خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ اچھا، یہ منظر وہاں پر حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے جناب حضرت عباس، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شور مچانا شروع ہو گیا، لوگوں جب جناب فاطمہ بنت اسد وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے اندر چلی گئی ہیں اور ان کو باہر نکالیں، تمام لوگ وہاں پر جمع ہو گئے، مکہ کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اور انہوں نے جناب وہ دروازوں کو زور زور سے بجانا شروع کر دیا، اور تھوڑی سی دیر میں یہ جو واقعہ ہے یہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا، بلکہ ارد گرد کے جو اس کے ارد گرد کے جو قصبے کے جو لوگ تھے، جو قبیلے کے، اس وقت تو قصبہ تھا نہیں، قبائل میں لوگ جو ہے وہ رہتے تھے، تو جب قبائل تک یہ خبر پہنچی کہ فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ ایک شگاف پڑا خانہ کعبہ میں، یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں تھا، ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ شگاف ہوا خانہ کعبہ کی دیوار میں، اور جناب فاطمہ بنت اسد اس کے اندر چلی گئی ہیں، اور وہ خانہ کعبہ کی دیوار جو ہے وہ ویسے ہی بند ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا ہاں دراڑ پڑی ہوئی ہے، وہ انہوں نے کہا کہیں عباس جو ہے حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے تھے کہیں جھوٹا بول رہے ہو، انہوں نے دیکھا دراڑ پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کوشش کی خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑنے کی، لیکن 2 دن ہو گئے، 11 رجب کا دن گزر گیا، 12 رجب کا دن گزر گیا، لیکن نہ تو خانہ وہ دروازہ ٹوٹ سکا خانہ کعبہ کا، نہ ہی وہ دیوار کو توڑ سکے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حکم الہی تھا، بے شک، پروردگار عالم کیا چاہ رہا تھا، یہ دنیا کو بتانا تھا، بے شک، یہ عالمین کو بتانا تھا، یہ زمانے کو بتانا تھا، بے شک، یہ زمانے کے وسیع کا ظہور تھا، جیسے یاسر ابھی آپ نے بے شک، بتایا بالکل کہ صحیح۔ یہ وسیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ زمانے کے وسیع کا ظہور تھا، تو اللہ پاک نے بتانا تھا۔ بے شک، تو اس طریقے سے جب 13 رجب کا دن آیا تو اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی دیوار پھر شک ہوئی۔ واہ واہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ دروازے سے بھی تو آ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ پاک نے لوگوں کو بتانا تھا۔ اب ایک دنیا وہاں پر، ایک عالم وہاں پر کھڑا ہے، ایک دنیا، کتنے لوگ وہاں پر خانہ کعبہ کو گھیر کے کھڑے ہوئے اور یہ منظر دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس دوران، اس درمیان میں پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کی دیوار کو پھر سے شک کیا، خانہ کعبہ کی دیوار پھر سے ٹوٹی، اور جناب فاطمہ بنت اسد ایک چھوٹا سا بچہ لے کے خانہ کعبہ سے باہر آئیں۔ واہ واہ، اس بچے کا اتنا نورانی چہرہ تھا سبحان اللہ، کہ لوگوں کی نظر اس چہرے پہ نہیں ٹک رہی تھی، واہ واہ، صرف تو سب مکہ ہر لوگ پریشان تھے، یہ کیا ہوا ہے، صرف 2 لوگ تھے جو بہت مطمئن تھے اور اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک تھے سبحان جناب اللہ۔ ابو طالب واہ واہ واہ، جو کہ والد تھے جناب علی مولا امام علی اسلام کے، اور دوسرے تھے جناب ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 شخص تھے جو کہ مطمئن تھے، جن کو مشیت ایزدی کا پتہ تھا۔ بے شک، ابو طالب، جناب ابو طالب نے کہا محمد مصطفیٰ سے، بیٹے آپ جاؤ، اب آپ کا وہاں پر انتظار ہو رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد لوگ وہاں پر کھڑے، یہ منظر لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اب اس کافی دیر ہو گئی کھڑی ہے وہاں پہ، لیکن جب یہ گئے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا ہے، وہ اب جو حضرت امام علی السلام کی جو والدہ تھی نا فاطمہ بنت اسد، چونکہ اب ان کی پرورش جو ہے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہی ہوئی ہے، تو یہ ان کو اپنی والدہ کہتے تھے، ان کو ماں کہہ کے بلاتے تھے، کہتے تھے ماں آپ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ کہتی بیٹے میں پریشان اس لیے ہوں، جب سے یہ اس کا ظہور ہوا ہے اس بچے کا، اس وقت سے لے کے اب تک یہ بچہ نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے دودھ مانگا ہے۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ماں کی طرف دیکھا، کہتے ماں لا یہ بچہ مجھے پکڑا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء نے، خاتم النبیین نے جیسے ہی امام علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مولا کائنات نے، امیر المؤمنین نے، وسیع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولنی شروع کر دی، اور انہوں نے جو پہلا منظر دیکھا وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا دیدار کیا، اور جو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دہن میں، ان کے منہ میں اپنی زبان ڈالی،
اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے وہ زبان چوسنی شروع کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا منظر انہوں نے دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جو پہلا لقمہ ان کے دہن میں گیا وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسی انہوں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا محمد مصطفیٰ جناب حضرت ابو طالب بھی وہاں پر تشریف لے آئے, انہوں نے بیٹے کو لیا, انہوں نے چوما اور پیار کیا, اور پھر یہ پیار کر کے بیٹے کو لے کے آ رہے اور ایک جمع غفیر ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو جیسے ہی وہاں سے چلے تو کچھ قبائل کے لوگ بھی وہاں پر آ گئے. حضرت ابو طالب سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو طالب, کیا آپ اس بچے کے ساتھ وہ والی رسم نہیں کریں گے جو کہ قبیلے کے ہر بچے کے ساتھ رسم کی جاتی تھی؟ وہ رسم یہ تھی کہ قبیلے کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا بنو ہاشم میں, اس کو جو ہے سانپ کے آگے لٹا دیتے تھے, اور سانپ جس کو ڈنگ مارتا تھا تو کہتے تھے یہ بچہ حرامی ہے, حلالی نہیں ہے, اور جس کو سانپ ڈنگ نہیں مارتا تھا کہتے یہ بچہ حلالی ہے. جناب ابو طالب صدقے جاواں, انہوں نے سرکار ابو طالب نے وہ بچہ وہاں پر رکھ دیا, اور ان کا لے آؤ اپنے پسند کے سانپ. سبحان اللہ. اپنے پسند کے سانپ لے کے آؤ. وہ بچہ وہاں پر مولا کائنات کو لٹایا, اور ان کے پسند کے سانپ انہوں نے جب چھوڑے تو جیسے ہی وہ سانپ مولا کائنات کے قریب آیا, مولا علیہ السلام نے سانپ کو پکڑ کے چیر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آوازیں بلند ہونی شروع ہوگی, حیا در حیا در حیا در. حیا کہتے ہیں سانپ کو, درہ کہتے ہیں چیر دینے کو. جب یہ آوازیں سنی فاطمہ بنت اسد نے تو انہوں نے کہا حیا در, میرا بیٹا حیا در ہے. سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حیا در رکھا. لوگوں نے پھر پوچھا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس بچے کا کیا نام ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کا نام, چونکہ بیت اللہ میں آئے ہیں, ان کا ظہور ہوا ہے, اس کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے, ان کا نام علی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس وقت سے جناب فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ نے ان کا نام حیدر رکھا جو کہ حیدر کہلایا گیا, اور آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام علی رکھا. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. اس خوشی کے موقع پہ آج چونکہ ان کی ولادت تھی, ایک چھوٹا سا واقعہ بھی جو ہے وہ اپنے جو ہے سننے والوں کی نظر کیا, اور آج ان کی ولادت کی خوشی میں میرا خیال ہے یاسر بھائی, عرفان بھائی, وکی بھائی وہ ایک بڑا پیارا سا کیک بھی لے کے آئے ہیں, تو کیوں نہ مولا کائنات کی ولادت کی خوشی میں ان کا کیک بھی کاٹا جائے. بالکل شاہ جی. میرے وکی بھائی. شاہ جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی بسم اللہ. کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب ٹائم آیا تھا, جی جی بی بی مریم علیہ السلام جو کعبہ شریف کی طرف گئی تھی, جی جی تو غیب سے آواز آئی تھی کہ چلے جاؤ, جگہ چھوڑ دو, کہیں اور چلی جاؤ. بے شک. ان سے ریلیٹڈ ایک شعر ہے میرے مائنڈ میں آیا تھا, میں نے کہا کہ آپ کو سناؤں. ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم, واہ, ولادت دم عیسیٰ جو حضرت مریم, کیا بات. وسوء کعبہ گئیں جب تلاشے جا گئی, ہائے ہائے ہائے. وسوء کعبہ گئیں جب تلاشے جا جا گئی, گئی, بے شک. ردا یہ غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ, ہم. ردا یہ غیب سے آئی کہ بس ٹھہر جاؤ, حرم ازل سے ہے مخصوص مرتضیٰ کی. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ, کیا بات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. جزاک اللہ. لو جی بسم اللہ کریں. مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ امام علی علیہ السلام کی خوشی میں جو ہے وہ کیک کاٹا جائے, اور جو ہے وہ ہم اپنے ویورز کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی ہم اس خوشی میں شامل کرنا چاہیں گے. اور آپ سب بھی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور بلکہ ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کا جو آئیں اس دنیا میں ہمیں جو ہے وہ ہدایت دینے کے لیے, ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے. بسم اللہ کریں جی. اچھا, کیک کاٹنے کے لیے سب سے پہلے ان کا جو بہترین جو عمل ہے وہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے. تو میں کیک کاٹنا شروع کروں گا تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو بہت بہت مولا کائنات کی ولادت بہت بہت مبارک ہو. اور بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اس پاک و پاکیزہ اور بامبارک دن کے صدقے میں بڑی دعا ہے اس رب رحیم کے حضور کہ مالک دو جہاں ہم سب کی تمام جملہ پریشانیاں دور فرمائے. آمین. پروردگار عالم ہمارے ملک پاکستان کو شر پسند عناصر سے محفوظ فرمائے. آمین. اور مالک دو جہاں اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن فرمائے. آمین. اور ہم سب کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد.